بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمن کی 50 اہم باتیں۔ تاریخ نے سبق دیا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی تعلیم سے نہیں بلکہ عملی کارروائیوں سے ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں احترامی مسلمانوں کی عزت کے مضمون کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی عزت بھی شامل ہے۔ احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو ذلیل نہیں کرتا۔ دہشت گردی کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ عدالتوں کے مقدمات پر تماشا مت بناؤ، کیونکہ ان مقدمات کے نتائج میں ملک کی مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنی معاشرے کو بے خوف بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف کی بنیادوں پر خدمت کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، لہٰذا ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی قدرتی تقاضوں کو پورا کرے اور دوسروں کے احترام کرے۔ اسلام میں ہمیں دیگر انسانوں کے لیے بھی خیرات دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ملت کے دشمن اس وقت بہت زیادہ ہوتے ہیں جب وہ خود اپنی اقتدار کے لیے ترس رہے ہوں۔ حکومت کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں مشترکہ ترقی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ کشمیر پاکستان کا بہت اہم ترین مسئلہ ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے حل کے لیے مذاکرات کے ذریعے سے آگے بڑھیں۔ ملت کی مسلمہ شخصیت کا حفاظت اس کے اسلامی اصولوں پر منحصر ہے۔ سیاسی اقتدار کے لیے انصاف کی بجائے ظلم کرنا جائز نہیں۔ ملت کی ترقی اور تباہی سیاسی قیادت پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی پیشرفت اس کے باعث پیدا کردہ لیڈرز پر منحصر ہوتی ہے۔ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کو بے نقاب کرے اور مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اسلامی تعلیمات میں تنازعات کو معیار عدل اور صلح کے ذریعے حل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ قومی مفاد کی خلاف ورزی وطن کی عزت و آبرو کی خلاف ورزی ہے۔ نیت اور اعمال میں شفافیت دیانت کی علامت ہے۔ جو سیاسی ریاست نہیں بنا سکتا وہ مجبوراً غلام کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی حقوق کا دفاع کریں۔ ملت کے لیے مذاکرات کرنے کا حق صرف اور صرف حکومت کے پاس نہیں ہوتا۔ حکومت کے ذریعے قوم کی خدمت کرنا حقانیت کی نشانی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بے وفائی کرتے رہیں تو ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں رہے گا۔ قوم کی آبادی قومی ترقی کا محکمہ ہے۔ اگر دعوت دینے والا اپنے اعتقادات کے بغیر دوسروں کو بلاتا ہے تو وہ خود بھی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ شراب، جعلی دلائل، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دین کو سیاست سے الگ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ دہشت گردی کی حرکتیں دین اور ثقافت کی تضادی حرکات ہیں۔ ہمیں سیاست میں سچائی کے ساتھ ساتھ نزاکت کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیاست کی دلچسپی سے گزر جانا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
پاکستان کی سیاسی کلاس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ خود سے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حکومت کے باہر جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ ایک بے روزگار کشتی کی طرح ہوتے ہیں جو بہت جلدی غرق ہو جاتی ہے۔ ملک کی محبت اور ملت کی خدمت ہماری سیاسی جدوجہد کی بنیاد ہے۔ کسی بھی حکومت کی ترقی اس کی عوام کی ترقی سے جڑی ہوتی ہے۔ بغاوت اور جدوجہد کے بدلے انصاف کے راستے پر چلنا ہماری مشترکہ خواہش ہے۔ ہماری محبت عوام کی خدمت اور ملت کی ترقی کے لیے ہے۔ سیاسی جدوجہد کے باوجود ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دستیاب رہنا ہوگا۔